نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد اگر آپ قرآن کریم کی اس صورت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات پڑھتے ساتھ ہی آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیں گے۔ زندگی میں اتنی دولت آئے گی، اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ یہ اتنا چھوٹا اور آسان سا وظیفہ ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں شاید اتنا آسان وظیفہ نہ کیا ہو۔ مرد اور خواتین دونوں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو قرضوں میں ڈوب چکے ہیں۔ قرض ہے کہ اترنے کا نام نہیں لیتا۔ ان کی مالی پریشانی، مالی حالات بہتر سے بہتر ہو جائیں گے۔ ان کی زندگی میں اگر فاقے ہیں، گھر میں غربت ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، گھر کا ماحول خراب ہو چکا ہے، پیسوں کی وجہ سے نظام خراب ہے، تو نماز فجر کے بعد یہ ایک تسبیح ضرور پڑھ لینا۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، 1 منٹ سے بھی کم وقت لگے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر اور قسمت بدل جائے تو آج کا یہ وظیفہ بہت مستند اور مجرب ہے۔ جو شخص کسی کاروباری اعتبار سے یا مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، اس شخص کو چاہیے وہ یہ وظیفہ ضرور پڑھے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق اور کاروبار میں بے پناہ برکتیں اور فضیلتیں عطا فرمائے گا۔ آپ کے رزق اور مال و دولت کو کشادہ کرے گا، ہر پریشانی سے بچائے گا، ہر مصیبت اور دکھ سے محفوظ رہے گا۔ دنیا بھر میں کوئی بھی شخص اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا۔ ہر جگہ ہر شخص کو اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی کاروبار کرے گا یا تجارت کرے گا، اس کو دگنا نفع ہوگا، یعنی اگر وہ شخص مٹی میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ بھی سونا بن جائے گی۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق مکمل کیا تو یقین کریں اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اللہ رب العزت کی ذات جب دینے پہ آتی ہے تو پھر چپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین کرتے ہوئے کرنا ہے۔ پھر جب آپ یہ وظیفہ کر لو گے تو آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، چاہے آپ کے نوکری کے مسائل ہوں، دولت یا روپے پیسوں کے مسائل ہوں، یا گھر میں رشتوں کے مسائل ہوں۔ گھر میں بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں اور کہیں رشتہ نہیں ہو رہا، یہ وظیفہ اتنا مجرب اور مستند ہے کہ فوراً اثر کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے امید کا پیغام ہے جو خون ریزی، بدکاری، چوری، رہزنی اور دیگر بڑے سخت گناہ کرنے کے باعث مایوس ہو گئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم لوگ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اگر تم یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے کیے پر نادم ہو اور رب کے تابع دار بن جاؤ تو سارے قصور معاف ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اپنے گناہ گار بندے کی توبہ کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب میرا گناہ گار بندہ گناہوں کو چھوڑ کر، نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر میرے در پہ آتا ہے، مجھ سے معافی مانگتا ہے، ندامت کے 2 آنسو بہاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے گناہ گار بندے، تیرے آنے میں، معافی مانگنے میں، رونے دھونے میں تو دیر ہو سکتی ہے لیکن میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی پڑ چکی تھی، لیکن اللہ رب العزت کی ذات سے جب انہوں نے بات کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ کی قوم میں ایک ایسا گناہ گار بندہ ہے، ایک ایسا نافرمان بندہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا رہا۔ آپ اس طرح کریں کہ اس بندے کو اپنی بستی سے نکال دیں، اپنے گاؤں سے نکال دیں، اس کے بعد بارش برسے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں اور اپنی بستی والوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان کو ساری بات بتاتے ہیں کہ آپ میں سے ایک ایسا شخص ہے کہ جو انتہائی گناہ گار ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کو ناراض اس نے اتنا کیا کہ اللہ رب العزت کی ذات اس بندے کی وجہ سے، اس کے یہاں ہونے کی وجہ سے
بارش نہیں برسا رہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی وہ شخص ہے وہ اس بستی سے نکل جائے تو اللہ رب العزت کی ذات بارش برسا دیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے وہ سن رہا ہے اور دل میں نادم ہے، شرمندہ ہے اللہ رب العزت کی ذات سے، وہ دل ہی دل میں بات کرنا شروع کر دیتا ہے، یا باری تعالیٰ ساری زندگی آپ نے میرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا، میں نے آپ کی بغاوت کی، گناہ کیے، آپ کو ناراض کیا، میں نے آپ کے حکموں کو توڑا، لیکن آپ نے کسی کے سامنے میرا راز فاش نہ ہونے دیا، میرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا۔ اگر آج آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو میں تو رسوا ہو جاؤں گا۔ اب میں جب یہاں سے نکلوں گا سارے لوگ دیکھیں گے کہ یہ ہے فلاں گناہ گار بندہ۔ اے میرے کریم اللہ، میں تجھ سے سچی توبہ کرتا ہوں، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں تجھے کبھی ناراض نہیں کروں گا، تجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، آپ کے حکموں کو کبھی نہیں توڑوں گا۔ اب یہ گناہ گار بندہ دل ہی دل میں اللہ رب العزت کی ذات سے توبہ کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے دل ہی دل میں، اور اچانک سے کیا ہوتا ہے کہ بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہاں سے کوئی بندہ باہر نکلا بھی نہیں، ہماری بستی سے، ہمارے مجمع سے کوئی بندہ باہر نہیں گیا، سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور اللہ رب العزت کی ذات نے بارش برسانا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ، آپ نے فرمایا تھا کہ ایک گناہ گار بندہ ہے اس کو بستی سے نکالو، اس کے بعد بارش آئے گی۔ میری بستی سے کوئی بندہ نکلا بھی نہیں اور بارش برس چکی ہے۔ اے میرے کریم اللہ، ایسا کیا معاملہ پیش آ گیا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے موسیٰ، اس بندے کی اور میری صلح ہو گئی، اس نے مجھ سے معافی مانگ لی، اس نے مجھ سے راضی کر دیا۔ اب جس کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا ہوا تھا اسی کی معافی کی وجہ سے میں نے بارش برسا دی۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں یا اللہ اس بندے کے بارے میں مجھے بھی بتا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ، ساری زندگی میں نے اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا۔ جب وہ میرا گناہ گار بندہ تھا، نافرمان تھا، میرے حکموں کو توڑتا تھا، میری بغاوت کرتا تھا، میں نے تب اس کا راز آپ پر فاش نہیں کیا، آپ کو اس کا پتہ نہیں چلا۔ اب تو اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے، اب تو وہ میرا دوست بن گیا ہے۔ اب میں کیسے اس کے گناہوں کو آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں، کیسے بتا سکتا ہوں کہ یہ فلاں بندہ ہے؟ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کی ذات بخشنے کے لیے تیار ہے، معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بس کمی ہے تو ہم میں۔ ہم اللہ رب العزت کی ذات سے نہ معافی مانگتے ہیں، نہ صلح کرتے ہیں، نہ اللہ کے در پہ آتے ہیں، نہ اللہ سے مانگتے ہیں، نہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ہمارے گھر کے حالات بھی خراب ہوتے ہیں، ہماری اوپر مصیبتیں پریشانیاں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ خیر، بات بہت لمبی ہوگی تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا عمل آپ نے کیا کرنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یا مغرب یا کسی بھی نماز کے بعد آپ کو وقت ملتا ہے، آپ نے قرآن کریم کی اس صورت کو ایک پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور اس کے ساتھ جو وظائف بتانے لگا ہوں ان کو آپ نے مکمل میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، جتنے بھی آپ کے دکھ تکلیفیں ہوں گی، اللہ رب العزت کی ذات اپنے فضل و کرم سے ان کو دور فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، وظیفہ کرنے سے پہلے کسی بھی نماز کے بعد آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا ہے، اور اس تصور کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ نے نماز والا درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ سب سے افضل درود پاک ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو دولت چاہیے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے، مکان چاہیے، دکان چاہیے، یا آپ قرضوں سے نجات چاہتے ہیں، یا من پسند آپ نوکری یا شادی چاہتے ہیں، الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے آپ نے اس کی نیت کرنی ہے، اور نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر گن لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین 41 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کی ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر گن لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، اور اس کے بعد آخر پر آپ نے سورۃ الکوثر، قرآن کریم کی چھوٹی سی صورت ہے، بہت برکتوں والی، فضیلت والی، عظمت والی، اور اس کو دولت والی صورت بھی کہتے ہیں۔ اس صورت کو جو پڑھتا ہے اللہ رب العزت کی ذات اس کے گھر سے غربت کا خاتمہ فرما دیتے ہیں۔ سورۃ الکوثر قرآن کریم کی چھوٹی سی صورت ہے، ایک بار میرے ساتھ تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر کو آپ نے 129 بار پڑھنا ہے، 129 بار آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، کسی بھی نماز کے بعد 129 بار سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب اللہ رب العزت کی ذات راضی ہو جائیں گے تو پھر میرے دوستو دنیا کی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وہ دیکھو جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اللہ رب العزت نے صرف اس کی معافی مانگنے پر اللہ رب العزت کی ذات نے بارش کا برسانا شروع کر دیا۔ تو اب جب آپ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ہمارے نبی تمام انبیاء کے سردار، اور ہم جو امت اپنے نبی کی ہیں تمام امتوں کی سردار، اب جب ہم کے اللہ رب العزت کی ذات سے معافی مانگیں گے تو پھر اللہ رب العزت کی ذات کتنے خوش ہوں گے اور کتنے انعامات سے ہمیں نوازیں گے۔ تو جب معافی مانگ لیں اس کے بعد آپ نے جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آج کے اس وظیفے کو، آج کے اس عمل کو کیا ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کیجئے گا، گڑ گڑا کے، رو کے، عاجز بن کے، سوالی بن کے، منگتا بن کے، تاکہ اللہ رب العزت کی ذات کو آپ پر ترس آئے، اور آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، اللہ رب العزت کی ذات آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے، پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، اور آپ کے گھر میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، تاکہ آپ کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔